الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں مرتضیٰ بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، براعظم افریقہ یہ وہ خطہ ہے جس کی زمین کے نیچے سونا، تیل اور بے شمار قیمتی ذخائر ہیں، مگر زمین کے اوپر غربت، بھوک اور موت کا راج ہے۔ ایسا ملک جو 200 ارب ڈالر سے زیادہ کے سونے کے ذخائر رکھتا ہے، لیکن وہاں کے لوگ پینے کے صاف پانی تک سے محروم ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کریں گے افریقہ کے مسلم ملک سوڈان کی، وہ سرزمین جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے مگر آج جنگ اور تباہی کی آگ میں جل رہی ہے۔ سوڈان ایک ایسا ملک جس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ وہی ملک ہے جہاں کبھی تمدن، ثقافت اور علم کا چرچا ہوا کرتا تھا۔ 2011 سے پہلے جنوبی سوڈان بھی اسی ملک کا حصہ تھا، لیکن عالمی طاقتوں کی سازشوں کے نتیجے میں اسے الگ کر دیا گیا۔ اسے افریقہ کا عرب ملک بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کے زیادہ تر لوگ عربی بولتے ہیں۔ یہاں کے گھروں میں آپ کو قرآن کے حافظ عام ملیں گے، یعنی ہر گھر میں کم از کم ایک حافظ قرآن ضرور ہوتا ہے۔ لیکن افسوس، آج اسی ملک میں خانہ جنگی نے تباہی مچا رکھی ہے۔ 2000 سے زائد افراد ایک ہی دن میں شہید کر دیے گئے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ انہیں مارنے والے بھی مسلمان ہیں۔ یہ جنگ دراصل دو گروہوں کے درمیان ہے، ایک طرف سوڈانی فوج اور دوسری طرف ریپڈ سپورٹ فورس کو مبینہ طور پر UAE کی حمایت حاصل ہے، جو کہ RSF صرف اسلحہ فراہم کر رہا ہے، بلکہ سوڈان کے سونے پر قبضہ کرنے کے منصوبے میں بھی بتایا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہی وہ سونا ہے جس کی مالیت 200 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ اب ذرا سوڈان کے بارے میں مختصر معلومات دیکھ لیتے ہیں۔ سوڈان کا سرکاری نام ریپبلک آف سوڈان ہے۔ یہ شمال مشرقی افریقہ میں واقع ہے۔ اس کے مشرق میں مصر، جنوب میں جنوبی سوڈان، مغرب میں چاڈ اور شمال مغرب میں لیبیا ہے۔ دارالحکومت خرطوم ہے، جو دریائے نیل کے کنارے آباد ہے۔ سوڈان کا رقبہ تقریباً 18,80,000 مربع کلومیٹر ہے، یعنی یہ افریقہ کا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ آبادی تقریباً 4.5 کروڑ ہے، جن میں سے زیادہ تر دیہاتوں میں رہتے ہیں، اور زراعت ان کا ذریعہ معاش ہے۔ کرنسی سوڈانی پاؤنڈ ہے، اور GDP 35 سے 40 ارب ڈالر کے درمیان ہے۔ لیکن غربت، مہنگائی، سیاسی بدامنی اور عالمی پابندیوں نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ تعلیم کی شرح صرف 60% کے قریب ہے، اور صحت کی سہولتیں بھی ناکافی ہیں۔ دیہاتوں میں لوگ آج بھی آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں۔ دوستو، سوڈان کے کسان گندم، کپاس، مکئی، مونگ پھلی اور تل اگاتے ہیں، مگر خانہ جنگی، خشک سالی اور عدم استحکام نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں کے لوگ خوراک کی شدید قلت کا شکار ہیں۔ سوڈان کا المیہ یہ ہے کہ اس کے وسائل ہی اس کی بربادی کا سبب بن گئے ہیں۔ دنیا کی بڑی طاقتیں، خاص طور پر خلیجی ممالک، اس کے سونے اور بندرگاہوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کے مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے ہیں۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سوڈان کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، انہیں امن، استحکام اور خوشحالی نصیب کرے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور حقیقت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام۔ آپ کا میزبان مرتضیٰ بٹی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔